بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقصی کے آنسو قسط نمبر 14۔ یہ چٹان مقدس کیوں ہے؟ ضرب مومن ہر سال جو خوبصورت کیلنڈر شائع کرتا ہے، ان کی تعریف سے ہم قاصر ہیں۔ اللہ کرے یہ سلسلہ دائم و قائم رہے۔ اس مرتبہ القدس کیلنڈر میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا، وہ مقدس چٹان جس پر زرد گنبد قائم ہے، اس چٹان کو مقدس کس حوالے سے کہا گیا ہے؟ عذراء کرم ذرا اس کی وضاحت فرمائیے۔ نیز اس چٹان کی تاریخی حیثیت اور دیگر مذاہب کے حوالے سے اس کی اہمیت پر روشنی ڈالیے۔ ہم نہایت ہی شکر گزار ہوں گے۔ بندہ کو توقع تھی کہ قارئین اس طرح کا سوال ضرور کریں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ چٹان تمام آسمانی مذاہب اسلام، عیسائیت، یہودیت میں اہم حیثیت رکھتی ہے، اور مستقبل میں جو بڑے اور انقلابی واقعات پیش آئیں گے ان کا تعلق کسی نہ کسی طرح اس چٹان سے جڑے گا۔ لہذا اس کی تصویر کے ساتھ جو انتہائی کوشش، محنت اور کثیر رقم صرف کر کے حاصل کی گئی تصاویر میں سے ایک ہے۔ یہ الفاظ خاص مقصد کے تحت لکھے گئے تھے۔ الحمدللہ کہ قارئین اس نقطہ سے غافل نہیں رہے، اور اب ہم اس اہم بحث کا آغاز کرنے کے قابل ہو گئے ہیں جو قارئین پر فکر و نظر کے نئے زاویے آشکار کرے گی۔ ممکن ہے آج کے دن اکثر قارئین ابو غریب جیل کے مجبور اور بے بس قیدیوں پر بیتنے والے انسانیت سوز تشدد کے واقعات کے حوالے سے کچھ پڑھنا چاہیں، مگر عراق کے حالات کو فلسطین کے حالات سے الگ کر کے دیکھنا غلطی ہوگی۔ اس جیل میں انسانی تذلیل اور تمسخر کا جو انداز اپنایا جا رہا ہے، یہ خالصتاً یہودی انداز ہے۔ فلسطینیوں کے مظلوم بیٹوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اس کی ایک جھلک ہے۔ دونوں جگہ ظالم بھی ایک اور مظلوم بھی ایک ہی ہے۔ ابو غریب جیل کی نگران بریگیڈیئر جنرل کے عہدے پر فائز ایک متشدد مزاج اور جنون زدہ یہودی عورت ہے جو 8ویں ملٹری پولیس بریگیڈ کی سربراہ ہے، اور یہ وہاں وہ کچھ کر رہی ہے جو اسرائیل کے ABC ریسرچ سینٹر میں کیا جاتا ہے۔ ABC کا مطلب ایٹمی، بیڑیائی اور کیمیائی، اٹامک، بیٹریکل اینڈ کیمیکل ہے۔ انسانیت سے عاری اسرائیلی فوجی جب فلسطینی نوجوانوں کے منہ پر پخانہ اور گوبر کے تھیلے باندھنے اور الیکٹرانک کیتلی کی ٹونٹی کو مقعد میں داخل کر کے کرنٹ دینے جیسے ہولناک کاموں سے دل بہلا کر تھک جاتے ہیں، تو آخر میں انہیں ان مراکز میں لے جاتے ہیں جہاں جراثیمی ہتھیار بنائے اور تجربے کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ پھر ابلیسیت رقص کرتی ہے، انسانیت منہ چھپاتی ہے، اور چوہے، چھپکلی، چھنچھونڈر پر آزمائے جانے والے ہتھیار ان بے بس نوجوانوں پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان مراکز میں آنے والے نوجوان آتے وقت قیدی ہوتے ہیں، لیکن جاتے وقت اسرائیلی پولیس مقابلہ میں مارے جانے والی لاشوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہی کچھ ابو غریب کے جہنم زار میں ہو رہا ہے، اور اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک دنیا والے اپنے گرد و پیش کو یہودی عینک سے دیکھتے رہیں گے۔ امریکی حکام نے اس جیل میں پیش آنے والے واقعات پر گہرا افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان واقعات سے ہمارا تشخص تباہ ہو گیا ہے، لیکن یہ منافقانہ الفاظ کہتے ہوئے وہ ایسی تمام کارروائیاں بھول گئے ہیں جو ان کی نگرانی میں اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں مسلسل ہوتی رہی۔ ان چند باتوں کے بعد اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ القدس جس طرح کے اہم تاریخی اور قدیم ترین اسلامی آثار پر مشتمل ہے، اس حساب سے موجودہ دور کے مسلمانوں نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، اور آج حال یہ ہے کہ عوام تو کیا، خواص بھی ان کی تاریخ اور اہمیت سے آگاہ نہیں۔ لہذا نتیجہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی مسجد کے تحفظ کے لیے سینہ سپر
اور سر بکف ہو جانے والے مسلمان اپنے تیسرے مقدس ترین ورثہ پر یہود کی یلغار کی خبر سنتے ہیں، مگر ان کے جذبات میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوتا۔ اس اہم اور مقدس ورثہ کو یہودی مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پورے عالم اسلام میں کوئی خاص تشویش سامنے نہیں آتی۔ یہ صورتحال تقاضا کرتی ہے کہ مسلم اہل قلم اور ابلاغی و صحافتی ادارے آگے بڑھ کر اس تاثر کو ختم کریں کہ القدس صرف فلسطینی مسلمانوں کا ورثہ ہے، یا یہ کہ فلسطینی فدائی جاں باز محض اپنے وطن کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے القدس پورے کرۂ ارض کے 54 ممالک میں رہنے والے 1.25 ارب مسلمانوں کی مشترکہ میراث ہے، اور اس کا تحفظ ہر اس شخص کا فرض ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اور احادیث میں ذکر کی گئی ان پیش گوئیوں کو سچا سمجھتا ہے جو ارض فلسطین میں اہل حق اور اہل باطل کے درمیان برپا ہونے والے اس عظیم معرکہ الملحمۃ الکبریٰ سے تعلق رکھتی ہے، جو قیامت سے قبل ہو کر رہے گا اور بنی نوع انسان کے اور پوری کائنات کو ایک نیا رخ دے گا۔ اس چٹان کے متعلق بحث کا آغاز پچھلے سال بعض مضامین میں سامنے آنے والے اس سوال سے ہوا تھا کہ مسجد اقصیٰ کا مصداق کیا ہے؟ گرے سبز رنگ کے گنبد والا حال جہاں محراب ہے اور جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، یا زرد گنبد والی حسین عمارت جو اس حال سے ذرا آگے مسجد اقصیٰ کے صحن میں واقع ایک اونچے اور وسیع چبوترے پر قائم ہے اور اپنی خوبصورتی اور شان و شوکت کے اعتبار سے اس قابل ہے کہ دنیا کا 8واں عجوبہ شمار کیا جائے۔ تاج محل محض ایک شاہانہ شوق اور فانی عشق کی یادگار ہے، جبکہ یہ گنبد ایک بلند نظریے اور اعلیٰ مقصد کے تحت بنایا گیا تھا اور آج تک اس عظیم سوچ کی ترجمانی کر رہا ہے جس کے پیش نظر وہ جلیل القدر تابعین نے اس کی تعمیر کی نگرانی قبول کی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ نہر زبیدہ اور گنبد صخرہ وہ 2 عظیم مشان اسلامی آثار ہیں جنہیں جس پہلو سے بھی پرکھا جائے یہ دنیا کی ممتاز ترین انسانی تعمیری کاوشوں کے معیار پر پورا اترتے ہیں، بلکہ دونوں اپنی مقصدیت اور پس منظر میں دوسرے 7 عجائبات پر فوقیت رکھتے ہیں۔ مگر اہل مغرب کا تعصب ان کے مقام کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ اس سوال کے متعلق مسلم مفکرین اور تحقیق کاروں میں 2 رائے سامنے آتی رہی ہیں۔ کچھ حضرات اول و ذکر عمارت کو مسجد اقصیٰ کا حقیقی مصداق سمجھتے ہیں اور کچھ مؤخر و ذکر۔ دونوں طرف سے مقالات اور مضامین شائع ہوتے رہے۔ غور کیا جائے تو یہ سوال ایسا ہی ہے جیسے کوئی لاہور کی بادشاہی مسجد کے بارے میں پوچھے کہ اس کا مصداق صرف وہ اگلا مسقف ہے جہاں گنبد اور در بنے ہیں، یا دروازے کے قریب وہ پچھلا حصہ جہاں چھوٹا سا عجائب گھر اور دالان، یا کراچی کی مسجد بیت المکرم کے بارے میں یہ سوال اٹھایا جائے کہ اس سے مراد اس کا مرکزی حال ہے یا شمالی جانب کے دروازے کے قریب وہ ہوادار گنبد جو مسجد کے داخلی دروازے کے قریب بنایا گیا ہے۔ اب ان بدیہی سوالوں کا جواب یہی ہے کہ مسجد کا مصداق اس کی 4 دیواری پر مشتمل وہ تمام خطہ ہوتا ہے جو اس کے نام پر وقف کیا جائے۔ البتہ پھر اس کے مختلف حصے ہوتے ہیں، کچھ نماز پڑھنے کے لیے، کچھ تعلیم اور دیگر مقاصد کے لیے۔ اسی طرح مسجد اقصیٰ کا اطلاق اس مکمل 4 دیواری پر ہوتا ہے جس کو عبادت کے لیے وقف کیا گیا تھا۔ اس احاطے کی ایک ایک اینٹ اور اس کے اندر کی ایک ایک انچ زمین تا قیامت مسجد کے لیے وقف، اور اس کی حفاظت مسلمانوں پر اس وقت تک فرض ہے جب تک ان میں سے ایک آنکھ بھی حرکت کرتی اور ایک دل بھی دھڑکتا ہے۔ اس 4 دیواری میں یوں تو بہت سی عمارتیں ہیں، مدرسے، واعظ اور درس کے حلقوں والے چبوترے، خانقاہیں، کتب خانہ، اسلامی عجائب گھر، سبیلیں، کنویں اور باغیچے وغیرہ، لیکن ان میں 2 عمارتیں اہم ہیں۔
ایک قبلے کی جانب واقع سبز رنگ کے گنبد والا وہ مسقف حصہ جہاں محراب داؤد ہے اور جسے بعض لوگ مسجد عمر بھی کہتے ہیں، اور دوسرا مسجد کے صحن میں موجود وہ مشہور زرد گنبد جس کے نیچے ایک بڑی چٹان ہے جو ایک قدرتی غار کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، جاری ہے۔